آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر انٹیگریٹڈ گریوینس ریڈریس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم پورٹل اور ہیلتھ سکیم کا کیا آغاز۔ ہند چین وزرائے خارجہ نے LAC پر کشیدگی اور تناؤ کا ماحول کم کرنے کے لیے 5 نکاتی فارمولے پر کیا اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا نئی قومی تعلیمی پالیسی سے 21ویں صدی کے بھارت کو ملے گی نئی سمت، اور ملک میں کووڈ مریضوں کی صحتیابی کی شرح میں مزید بہتری۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 95,000 سے زائد مثبت کیس درج۔ جموں کشمیر میں آج 1578 نئے کیس سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد 50,000 سے متجاوز۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ایک تقریب کے دوران راج بھون سری نگر میں جموں اینڈ کشمیر انٹیگریٹڈ گریوینس ریڈریس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم یعنی JKI گرامز پورٹل اور ہیلتھ سکیم کا آغاز کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 2 اکتوبر سے بیک ٹو ولیج پروگرام کا جو تیسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے جموں کشمیر انٹیگریٹڈ گریوینس ریڈریسل مانیٹرنگ سسٹم پورٹل کو لانچ کرنے سے لوگ اپنے مشکلات اس پلیٹ فارم پر پیش کر سکتے ہیں، اور ابتدائی مرحلے میں یہ پورٹل جموں، سری نگر اور ریاسی اضلاع میں کام کرنا شروع کرے گا۔ مہتوپورن قدم یہاں اٹھایا گیا ہے اور اس سنگھ راجیہ چھیتر UT کے 3 جنپدوں میں سری نگر، جموں اور ریاسی بیسس پر اس کو شروع کیا ہے، اور 2 اکتوبر جس دن ہم مہاتما گاندھی جی کے جنم جینتی پر بیک ٹو ولیج شروع کریں گے، اس کے پہلے ہر جنپد میں یہ سسٹم ان پلیس ہو جائے گا۔ ہیلتھ سکیم کے بارے میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آیوشمان بھارت سکیم کی طرز پر ہوگا، تاہم اس سکیم کا نام لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے ہی رکھا جائے گا۔ یوجنا سے پریچت ہیں، یہاں بھی موٹے طور پر ایک آنکڑا ہے کہ 30 لاکھ لوگ جو اس UT کے ہیں، آیوشمان بھارت کے انترگت انہیں 5 لاکھ روپے پرتی برس علاج کی سویدھا پراپت ہے، جس میں انکم کی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوگی۔ جو اس یوجنا میں نہیں کورڈ ہے وہ بھی JK کی ہیلتھ اسکیم میں کورڈ ہوگا، اور اس پریوار کو بھی 5 لاکھ روپے پرتی برس علاج کے لیے سویدھا UT پرشاسن اپلبدھ کرائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر کے عوام کو یقین دلایا کہ انتظامیہ عوام کو درپیش مسائل دور کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور ان کی نوٹس میں جو مطالبات اور معاملات عوام بذات خود لانا چاہتے ہیں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ بعد میں اسپیشل سیکریٹری گریوینسز سمرندیپ سنگھ نے JKI گرامز پورٹل کے حوالے سے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی مرحلے میں جو 3 اضلاع اس کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، وہاں کے ٹول فری نمبر 1800572232 اور 18005722 پر کال کر کے اپنے معاملات درج کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ٹول فری نمبرات پر نہ صرف جموں کشمیر سے جڑے معاملات درج کروائے جا سکتے ہیں، بلکہ ملکی سطح کے حل طلب معاملات کی سماعت کے لیے بھی کال کیا جا سکتا ہے۔ صحت اور طبی تعلیم محکمے کے فائنانشل کمشنر اتل ڈلو نے جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے متعارف کی گئی نئی ہیلتھ پالیسی کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی کے دائرے میں تمام لوگوں کو لایا جائے گا، اور سرکار سالانہ 5 لاکھ روپے فی کنبہ علاج معالجے کے لیے فراہم کرے گی۔ بھارت اور چین نے LAC پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار اپنانے کی خاطر 5 نکاتی رہنما خطوط سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ S جے شنکر اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی نے کل دیر شام ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے وزارتی اجلاس کے موقع پر باہمی میٹنگ کی۔ دونوں وزیروں نے فوج کو جلد پیچھے ہٹانے اور LOC پر کشیدگی کم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ سرحدی صورتحال کو کشیدہ بنانے میں کسی بھی ملک کا فائدہ نہیں ہے، اور موجودہ اختلافات کو تنازع کا موجب بننے نہیں دیا جانا چاہیے۔ ایک مشترکہ بیان میں دونوں وزیروں نے کہا کہ دونوں ملک بھارت اور چین سرحدی امور پر موجودہ معاہدوں اور پروٹوکول پر عمل کرنے کے علاوہ امن اور بھائی چارے کی صورتحال برقرار رکھیں گے۔ ملک میں نوویل کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 35,50,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں کووڈ-19 سے 70,880 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ اس طرح سے صحتیابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 77.65% ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں صحتیابی کی شرح 80% ہے۔ دریں اثنا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 95,561 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد کل معاملوں کی تعداد 35 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جموں کشمیر میں بھی کورونا وائرس کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے، اور آج مزید 1578 مثبت کیس سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد 50,712 تک پہنچ گئی ہے۔
ان میں سے فی الوقت 15,169 کیس سرگرم ہیں، جبکہ 34,689 افراد صحتیابی کے بعد ہسپتالوں سے رخصت کیے گئے ہیں۔ اسی دوران اب تک کرونا وائرس سے 854 افراد فوت ہوئے ہیں، جن میں سے کشمیر کے 717 اور جموں ڈویژن کے 137 مریض شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 سے 21ویں صدی کے بھارت کو ایک نئی سمت ملے گی۔ 21ویں صدی میں اسکولی تعلیم کے سلسلے میں قومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نئی پالیسی نئے بھارت کی امنگوں اور امیدوں کو پورا کرنے کا ایک وسیلہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی پچھلے 4 سے 5 سال کی مدت میں مختلف فریقین کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ MyGov پورٹل پر اس پالیسی پر عمل درآمد کے سلسلے میں اساتذہ کی طرف سے ایک ہفتے کے اندر 15 لاکھ سے زیادہ مشورے موصول ہوئے ہیں۔ سری نگر کے گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں آج سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے موضوع پر 3 روزہ قومی سطح کا ویبینار شروع ہوا۔ اس ویبینار کا مقصد طلبہ، فیکلٹی ممبران اور اساتذہ کو قومی تعلیمی پالیسی کے بارے میں جانکاری دینا تھا۔ اس 3 روزہ ویبینار کے پہلے دن آج اعلیٰ تعلیم محکمے نے NEP 2020 پر غور و خوض کیا۔ اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل ڈاکٹر روحی کنٹھ نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا، جبکہ اعلیٰ تعلیم محکمے کے کمشنر سیکرٹری طلعت پرویز نے مہمان زیویکار کی حیثیت سے شرکت کی۔ بارہمولہ میں آج ٹرک کے ایک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق ایک تیز رفتار ٹپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس وجہ سے اس پر سوار 3 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے، جن میں سے بعد میں ایک شخص زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا، جبکہ دیگر 2 افراد کو علاج و معالجے کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے آج ضلع بڑگام کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے ایک پولیس دربار کے دوران ضلع بھر میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ پولیس آفس بڑگام میں قائم کیے گئے ایک کانفرنس ہال کا بھی افتتاح کیا۔ DGP نے پولیس اہلکاروں سے تاکید کی کہ وہ امن و قانون کی صورتحال بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی ڈیوٹی کو مزید تندہی سے انجام دیں۔ انہوں نے ساتھ ہی پولیس اہلکاروں کے اس رول کو بھی سراہا جو وہ موجودہ وبائی صورتحال میں انجام دے رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور دیگر پارٹی لیڈروں نے نیشنل کانفرنس کے مرحوم لیڈر مشتاق احمد لون کی 18ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پارٹی جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے بھی مرحوم لیڈر کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے جموں کشمیر انتظامیہ کے اس قدم کی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ انہوں نے پارٹی لیڈروں کو مرحوم کے مقبرے پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ان لیڈروں نے ایسے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے جمہوریت کی جڑیں کمزور بنائی جا رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی نے آج ضلع شوپیان کا دورہ کرتے ہوئے اہم ترقیاتی پروجیکٹوں اور عوام کو پہنچائے جانے والی فلاحی اسکیموں کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں۔ شوپیان کے منی سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر شوپیان چودھری محمد یاسین نے ممبر پارلیمنٹ کو ان تمام فلاحی اسکیموں اور کاموں کے حوالے سے جانکاری دی جو اس وقت ضلع بھر میں شد مد سے عملائی جا رہی ہے۔ میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر کے علاوہ اعلیٰ پولیس اور سول حکام بھی موجود تھے۔ بیک ٹو ولیج کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے آج ADC آفس پلوامہ میں بلاک ڈیولپمنٹ چیئرمینوں اور بلاک ڈیولپمنٹ افسروں کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے افسروں سے تاکید کی گئی اور کہا گیا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام سے پہلے عوام کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے تاکہ انتظامیہ کی طرف سے بیک ٹو ولیج پروگرام کو 100% کامیاب بنایا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پنچایت افسر کپواڑہ کی سربراہی میں ضلع بھر کے بلاک ڈیولپمنٹ چیئرمینوں کو تربیت فراہم کی گئی، جس میں ان کو سرکار کی طرف سے دیے گئے اختیارات کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس دوران بلاک ڈیولپمنٹ چیئرمینوں کو بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ عوام میں بیداری مہم شروع کریں۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بیک ٹو ولیج پروگرام کی جانکاری دی۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر الطاف اعجاز اندرابی نے آج ضلع پلوامہ میں سیڈ ملٹیپلیفیکیشن فارم پدگام پورہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کسانوں کو وقت پر معیاری بیج فراہم کرنے کے لیے ایک نقشہ راہ پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں تاکہ باقی ماندہ کسان بھی معیاری بیج سستی قیمتوں پر حاصل کر سکیں۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے بارہمولہ میں 2 کولڈ اسٹوروں کا معائنہ کرنے کے دوران اپنے ہمراہ گئے افسروں سے تاکید کی کہ وہ کسانوں کو میوہ اسٹور کرنے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں اور ساتھ ہی پوری کشمیر وادی میں زیادہ سے زیادہ کولڈ اسٹور قائم کرنے کی طرف توجہ دیں تاکہ آنے والے سیزن میں کسانوں کو کوئی مشکل درپیش نہ ہوں۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے پنچوں، سرپنچوں اور BDC چیئرمینوں نے مرکزی سرکار کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP حکومت نے جس طرح سے جموں کشمیر میں ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا ہے، اس سے نہ صرف پنچ، سرپنچ اور BDC چیئرمین خوش ہے بلکہ عام لوگ بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہاں پر جب کورونا ہو گیا، یہاں پر کورونا میں اس نے فنڈنگ ڈالی ہے ماسک کے لیے
और मेडिसिन के लिए, और क्वारंटाइन जो पेशेंट भेजे हमने उनके लिए फंडिंग भेजी है, और मुफ्त राशन भी भेजी है लोगों के लिए, आम गरीबों के लिए, और बहुत सारे काम किए हैं मोदी साहब ने। पंचायतों को एम्पावर किया गया है। जितने भी पैसे आज हम देखते हैं एज सुपरविजन के बाद हमें पता चलता था कितना पैसा गवर्नमेंट लोगों के लिए सर्व करता था, आज हमें वो पता चला बहुत ही पैसा था, लेकिन ये अच्छे तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। जब से पंचायतों को एम्पावर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पैसा आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। चिनारकोर की सरपरस्ती में 4 सितंबर से 10 सितंबर तक सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत करालपुरा गांव के नौजवानों के लिए एक मोटर व्हीकल वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद वादी के बेरोजगार नौजवानों में रोजगार के हुनर को बढ़ावा देना था। इस वर्कशॉप में समाज के मुख्तलिफ तबकों से आए 7 नौजवानों को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस के जरिए मोटर व्हीकल की तरबियत दी गई। वर्कशॉप का मकसद नौजवानों में खुद रोजगार कमाने की सलाहियत को उजागर करना था। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के खबरों के शोबे से वाबस्ता रहे एक न्यूज़ कास्टर राना हरीश चंद्र आज जम्मू में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के न्यूज़ यूनिट में 1993 से 2002 तक न्यूज़ कास्टर की हैसियत से काम किया था। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने आज मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में इंटर जोन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यह टूर्नामेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की तरफ से मुनक्किद किया जा रहा था। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.1 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।